السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر شام کی بیٹھک کے ساتھ حاضر ہوں۔ سوشل میڈیا پہ میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، چونکہ آج کل وہ صوبے بنانے نہ بنانے کے حوالے سے بڑی گرما گرم بحث چل رہی ہے، تو اس میں ایک پوسٹ میں نے دیکھی جس میں لکھا تھا کہ کراچی میں سینئر صحافیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے ان کا بھی ایک الگ صوبہ بنایا جائے۔ یقیناً یہ ایک پرمزہ پوسٹ تھی، لیکن اس سے مجھے ایک انسپائریشن ملی اور میں نے سوچا کہ آج شام کی بیٹھک میں سچی مچی کے سینئر صحافیوں کو جو ہے وہ مدعو کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آج کی صحافت اور کل کی صحافت کے کیا معاملات رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج شام کی بیٹھک میں موجود ہیں نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محترم محمد علی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے استاد محترم جنہوں نے صحافت کو پوری زندگی دی، محترم تحسین کمال صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم، مزاج گرامی۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمد علی بھائی سے اور پوچھتے ہیں کہ جی سینئر صحافیوں کا جو ہے وہ معیار کیا ہو گیا ہے، اور آپ کتنے عرصہ آپ نے اس دشت کی سیاحی میں لگایا؟ آج جو 4 سال 3 سال پہلے آدمی آیا تھا وہ بھی اپنے آپ کو سینئر صحافی لکھ رہا ہے، کہاں پہنچے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ منصور بھائی آپ کا، آپ نے ہمیں آج لفظ سینئر کے ساتھ بولنے کا موقع دیا ہمیں۔ بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے کی صحافت، کچھ عرصے پہلے سے میری مراد 5-7 پہلے چلے جائیں، لیکن جس دور میں ہم نے صحافت شروع کی تھی 77 میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا۔ 77 میں میرا خیال ہے یہ بھٹو صاحب کا آخری وقت تھا، 5 جولائی کو یہ اقتدار جب جنرل دولت میں، وہ میرا ابتدائی دور تھا، بچوں کے رسالے سے شروع کیا تھا۔ لیکن آپ کے سوال کے جواب میں اسے بھی مختصراً یہ کہوں کہ وہ دور تھا جب ہم نے صحافت کا آغاز کیا، جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ کر چھپ جاتے تھے، وہ دور تھا، اور اب ہم بچوں کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں۔ اس جملے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیم کہانی جو ہے وہ جرنلزم ہے، وہ جرنلزم کہیں کھو گئی، وہ صحافت کہیں کھو گئی جس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ میرے استاد محترم کی طرف آ جاتے ہیں، بہت اچھا جملہ آپ نے فارورڈ کر دیا۔ استاد محترم، وہ صحافت کھو گئی جو اصل جرنلزم تھا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، پاکستان میں جو صحافیوں کا جو معیار ہے یا صحافت کا جو معیار ہے وہ تقریباً اب بالکل بیکورڈ ہو گیا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے کیونکہ اب ساری ہر پارٹی، ہر صحافی 50% تو کمرشلائز ہے، کیونکہ وہ اپنے حالات کو دیکھتا ہے، اور کیونکہ موجودہ حالات میں حکومت نے صحافیوں کا کوئی ساتھ نہیں دیا اور ہمیشہ ان کو درگزر کیا اور ان کے معاملات پر کوئی نظر ثانی نہیں کی۔ آج تک صحافی، یقیناً جو حقیقی صحافی ہیں، جو یقیناً صحافت کے لیے کام کرتے ہیں یا صحافیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اس معاشرے کے اندر اپنا مقام نہیں پا سکے۔ ہم ایک ایسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں جو میری طرف سے ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر رہنے والا صحافی جو معاشی طور پر مسائل کا شکار ہے، اسے ہم بہتر انداز میں اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ بات کریں آگے جا کے۔ حکومتی سلسلے تو ہمارے ساتھ چلتے نہیں، کیونکہ ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا ایک عجیب سا منہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس کو بند کرنے کے لیے جو ہے نا، یہ قوم پوری اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ میں کرپشن کو بند کرنا، لیکن کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ، وہ بولتے ہیں یہ پارٹ آف دی سسٹم ہے۔ ہم اس سسٹم کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو یقین جانیں ساحر صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے، یقیناً یہ آواز ہماری آگے تک بھی جائے گی۔ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک آدمی نہیں چاہیے، اس کے لیے لاکھوں لوگ چاہیے۔ دیکھیں آپ نظام کو بدلا جاتا ہے، نظام کو بدلنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے یکجہتی ہو، لوگ ایک جنٹے پہ کام کریں۔ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ کراچی کے صوبے یا کراچی کے جو یونٹس بنائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آواز کتنی بلند ہونے کے باوجود بھی صرف کاغذوں کی حد تک ہے، بات چیت کی حد تک ہے، عملی طور پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی تک نہیں ہو رہا، بس چل رہی ہے بات۔ اچھا وہ بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا آپ مجھے بتائیں؟ کیا جب تک سسٹم نہیں بدلے گا، آپ کہہ رہے ہیں جب تک وہ لوٹ خسوٹ کا راج نہیں، جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اب تو رشوت بھی اس طرح لی جا رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں حق ہے، سسٹم سے آئے نا، حق ہے، سسٹم حق ہے، یقین جانے آپ۔ تو اب جب ہم اس معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں جہاں پر ہمیں دبوچا جا رہا ہے، جہاں ہمیں باندھا جا رہا ہے، ہم چل نہیں سکتے اس شہر کراچی کے اندر۔ ان معاملات کو
کئی بار بابر کرا چکے ہیں, حکومتی سطح پر لیٹر لکھ چکے ہیں, لیکن یہ مسئلے حل ہونے کے نہیں ہیں جب تک یہاں کی عوام اٹھ کھڑی. کیونکہ عوام مسائل کا شکار ہے, وہ اپنی روٹی کے چکر میں صبح سے لے کے شام تک ٹریفک کے کھڈوں کے اندر گزرنے کے بعد جب واپس ہی اپنے گھر آتے ہیں تو یقین جانا اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ پورا کراچی اجڑا ہوا, اس کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے. جب تک یہ سہولت عوام کو نہیں دی جائے گی تو عوام کچھ سوچے گی, سوچنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. علی بھائی آپ نے تو ذکر کیا 77 کا, وہ تحریک یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی جو کراچی کے شہری علاقوں سے اٹھی اور پھر وہ پورے پاکستان میں پھیلی اور پھر وہ پیپلز پارٹی کا اقتدار جاتا ہے. تو صحافیوں کا کردار اس وقت جو تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق لکھ رہے تھے, سچ لکھ رہے تھے, اور آج جیسے استاد کہہ رہے ہیں کہ آج تو صحافی پارٹ بن گیا ہے کسی سسٹم کا؟ میں تحسین کمال صاحب کی بات کو بڑا کروں گا, ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ وہ جو پیریڈ تھا جس زمانے میں جو سینئر جرنلسٹ تھا, زیڈ سلیری صاحب, ابراہیم جلی صاحب, ابن انشا صاحب, ان کے قلم بولتے تھے, انہوں نے کبھی اپنے قلم پہ سمجھوتا نہیں کیا. تحسین بھائی آج جو جرنلسٹ اس وقت جو جن مسائل کا شکار ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا پورا انفراسٹرکچر ہے, ابھی منصور نے کہا جو تحریک تھی اس تحریک کو کامیاب کرنے میں صحافت کا بہت بڑا رول تھا. نہیں, صحافی کا ہمیشہ رول رہا ہے. اس تحریک کی میں جس تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں اور پھر بعد میں اقتدار منتقل ہوا, اس میں صحافت کا ہمیشہ رول رہا. اور اس کے بعد جو اب جو موجودہ دور کی میں صحافت جس کی ہم صحافت کو تو معذرت کے ساتھ اب وہ صحافت نہیں رہی. اب صحافی خود اتنے مسائل کا شکار ہے کہ میرے خیال میں وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس سے سوچنا پڑتا ہے کہ شام کا چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا. وہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم جب کراچی پہنچتے کراچی اجڑا ہوا ہے, ہم صحافی بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں, لیکن ہمیں جو لوگ سمجھتے ہیں, عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید ہم ان سے ایک قدم آگے ہیں. ایسا نہیں ہے. جس زمانے میں ہم نے صحافت کا آغاز کیا تھا, آپ یقین جانیے ہمارے پاس, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیب میں کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, ہم پیدل گھر جاتے تھے, لیکن بہت سکون تھا. ہمارے اس طاقت جو قلم کی طاقت ہم لکھ کے آتے, ہم اندر بڑے پرسکون ہوتے تھے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا, ہم اپنے قلم سے اپنا حق ادا کر کے آتے تھے. آج قلم بک رہا ہے, آج جو خبر کے پیسے لیے جاتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ خبر کے ہم نے کبھی پیسے نہیں لیے. ہماری اس تربیت میں شامل تھا کہ ہمیں صرف اشتہارات کے پیسے ہم لیتے تھے, خبر کے ہم کبھی خبر کی ترجیحات ہوتی تھیں کہ اس خبر کی یہ ترجیح ہے, اس خبر کی یہ ترجیحات ہیں, لیکن ہم نے کئی پیسے نہیں لیے. اس تحریک کے اندر جو اخبارات تھے, آج انفارچونیٹلی پرنٹ میڈیا کا وہ رول نہیں رہا پہلے جیسا جب الیکٹرانک میڈیا آیا. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں جو سینئر صحافی آئے ان کے دم سے الیکٹرانک میڈیا زندہ رہا. جو جونیئر صحافی جو آئے جو صرف اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ ہائپر ہو کے بولیں گے تو یہ دس از اے ناٹ جرنلسٹ, یہ جرنلزم نہیں ہے. صحیح. استاد محترم, کن اداروں میں کام کرنے کا اتفاق رہا اور کیسے استاد ملے, کیسے گروتھ ہوئی آپ کی؟ ایک صحافت کا ایک بڑا ایک لمبا دور ہے جس میں نے کام کیا ہے. صحیح. میں نے لوائے وقت کو تقریباً 8 سال دیے. صحیح. اس کے بعد میں نے مشرق لمیٹڈ والے جو مشرق کا اخبار تھا گورنمنٹ کا NPT کا, اس کو میں نے دیا 8 سال. اور اس کے بعد 12 سال میں نے ڈیلی خبری کراچی کے لیے دیے. اور دراصل وجہ کیا معلوم ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ مالکان کی نظر ہوتی ہے. اچھا. میں ایکسپرٹی رکھتا تھا ہر کام کرنے کے لیے. اگر مجھے کہا جائے گا کہ آپ یہ کر لو تو میں وہ بھی کر لیتا تھا, اس لیے کیونکہ تنخواہ حلال کرنی پڑتی ہے. ہاں جی. اچھا, دیگر یہ کہ اب وہ ٹائم نہیں رہا, ادارے تنخواہ بھی نہیں دیتے ہم, اور اس حوالے سے صحافی دربدر ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ صحافیوں کو یکجا ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تاکہ آپ کی بات کو لوگ سن سکیں اور آپ کی بات کو منوائی جا سکے. جب تک یہ لوگ نہیں یکجا ہوں گے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کچھ بڑے بڑے صحافی ہیں اوپر کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا یا ان کی بات نہیں سننا, تو اس حوالے سے نکل کے آئیں. دیکھیں جب ایک جڑ بنتا ہے, جب ایک اتحاد ہوتا ہے, یکجہتی ہوتی ہے, وہاں پر یقیناً مسائل حل ہوتے ہیں. ایسی نہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے دفتروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے مسئلے حل کرنے والے بیٹھے ہوئے وہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں, وہ ہماری بھی بات سنیں گے. آج کا جو معاشرہ ہے, جو جس کو ہم بگڑا ہوا معاشرہ کہتے ہیں, اس کو سدھار کے لیے نا صحافیوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. اگر صحافی چاہے تو معاشرے کی سدھار میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن جب صحافیوں میں کالی بھیڑیں جمع ہو جائیں گی تو یقیناً یہ معاشرہ سنورنے کے بگڑ جائے گا. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں صحافی بھائیوں سے, دیکھیں
ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے صحافت کا، لکھنے کا، چھپنے کا، بولنے کا. یقیناً بولیں، ان کا حق ہے، لیکن اس کے لیے ایک جو ایتھکس ہیں صحافت کے، اس کو بالکل سامنے رکھ کے کریں. آپ ضرور کریں صحافت، بلکہ میں ان کو اپنی شاگردی میں لیتا ہوں. بہت سارے لڑکے ہیں میرے پاس، بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کے لیے کام بھی کرتا ہوں، ان کو بتاتا بھی ہوں. جو ایتھکس ہیں آپ کی جرنلسٹ کے، وہ آپ کو یہ پورے کرنے ہیں. اگر آپ نہیں کرو، ایک تو بات چیت ہی اچھی ہونی چاہیے. آج کے دور کا صحافی پتہ نہیں کہاں لوگ آ چکے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ہر آدمی سینئر ہے، آپ کو تو پتہ ہے، بھی آپ نے کہہ دیا مجھے. لیکن سینئرٹی ایسے نہیں ہوتی، سینئرٹی بات چیت سے ہوتی ہے اور اس کی قابلیت سے ہوتی ہے. اگر اس میں قابلیت ہے تو ویسے ہی وہ سینئر ہے، مجھ سے بھی سینئر ہے اگر وہ قابل آدمی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ابھی بچہ، آج کا 8 سال کا بچہ جو ٹیلی فون کو سارے سسٹم کو سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے. میں ہم پہ بعض وقت کہتا ہوں کہ میرا وہ بچہ قابل ہے. صحافت کو اگر صحیح شعور دینا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ اچھے لوگ کو پروان چڑھائیے، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لائیے، اور نوجوان نسل کو قابو میں رکھ کر، بیرا روی کا شکار نہ کریں، انہیں قابو میں رکھ کر ان کو راستہ بتائیں، ان کو کام بتائیں. نہ اس چکر میں لگا دیں جس چکر میں آج جو اخبارات کے بہت سارے ایسے مدیران ہیں، بہت سارے سینئرس ہیں جو ان کو ایسے کام پہ لگاتے تھے جو کام ان کو کرنا نہیں چاہیے. صحیح. میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کیا چینج آیا؟ میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہماری صحافت کہیں دب گئی، اور سوشل میڈیا پر جیسے ابھی تحسین بھائی نے کہا کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے. آج ہمارا جو جرنلسٹ، جس کو جو اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ رہا ہے، اس نے ایک موبائل لیا اور ایک مائک لیا، اور وہ جو مطلب جو دل چاہ رہا ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پہ جاؤ. ہاں، مطلب نہ اس کا تلفظ صحیح ہے. تو نوجوان نسل جو آ رہی ہے وہ اس کو جرنلسٹ سمجھ رہی ہے، جو نئی پود ہماری آ رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ مائک لے کے کھڑا ہوا ہے، اسے کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس کی. جیسا ابھی تحسین میں نے کہا، میرا یہ کہنا ہے کہ تمام صحافیوں کو نہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے بلکہ ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. ان کو وداؤٹ ٹریننگ کوئی بندہ سوشل میڈیا پر جب آتا ہے تو وہ بہرا روی کا شکار، مطلب ایک گند ہے جو بہتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر. اس میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا جرنلسٹ ہے، کون جرنلسٹ نہیں. بس اس نے مائک پکڑا، خود کو جرنلسٹ کہہ رہا ہے. اس کا اظہار میرے خیال میں بھی وفاقی وزیر نے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا. یہ تو سوشل میڈیا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ باؤنڈریز اس پر ہونی چاہیے، اس پر کوئی ایتھکس ہونے چاہیے، اور وہ لوگ آئیں جو واقعی جرنلزم سیکھنا چاہتے ہیں، جو جرنلزم. اور آپ کہہ رہے ہیں کسی پیرامیٹر میں اتارا جائے، ان کو ایک کسی پلیٹ فارم پہ لایا جائے. تو ہم ابتدا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کوئی اس کو دیکھیں. بالکل جو علی بھائی نے بات کی، جو تحسین بھائی نے بات کی، ناظرین، کہ سوشل ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت پاورفل میڈیم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ابھی ایک پوسٹ میری نظر سے گزری شو سے پہلے کہ کسی چھوٹے علاقے میں ایک بینک مینیجر نے ایک ڈیلیوری بوائے کو تھپڑ مارا تھا، اور وہ سوشل میڈیا کی پاور تھی کہ وہ دوسرے دن اس کو آ کے پیار بھی کرتا ہے، سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، پھولوں کا گلدستہ بھی لاتا ہے. اچھی بات ہے اگر آپ اپنی کسی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غلطی کے اعتراف کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور میرے ساتھ دونوں سینئر صحافی موجود ہیں. تحسین بھائی، آپ سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایک بڑی طویل جرنی ہے، 28-30 سال کا صحافتی باقاعدہ سفر ہے، اور اس کے بعد پھر نوجوانوں کو سکھانے کا عمل ہے جو تاحال جاری ہے. کن اچھے سیاستدانوں سے واسطہ پڑا دوران صحافت؟ دیکھیں، ملاقاتیں تو ماشاءاللہ سب سے رہی ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جی ان سے بھی مل چکا ہوں، اللہ کا فضل ہے. اور اس کے بعد بی بی سے بھی میری ملاقات، شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ. اچھے، مطلب ہمارے ایک طریقے سے یہ سمجھ جائیں کہ میں ان کا فین تھا. صحیح.
اور کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک اچھا وقت گزارا میں نے. 78 میں کراچی یونیورسٹی میں تھا میں اس وقت IR کر رہا تھا. صحیح. تو اس وقت میری ملاقاتیں الطاف بھائی سے بھی ہوئی ہیں, بانی MQM سے بھی ہوئی, بانی MQM سے بھی ہوئی, اور پھر ابھی جو میرے اچھے دوست ہیں جن کے بچپن جن کے ساتھ گزارا ہے اس میں آفاق احمد صاحب ہیں, مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب. ان کے ساتھ اچھا کیسا ہے آفاق بھائی کے حوالے سے؟ جب ہمارے میں پاس یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی نفیس انسان. اچھا. اور اتنا نفیس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو, کیونکہ جو MQM کی جو بیرا روی تھی اس کے اندر بڑے لوگ بدنام بھی ہوئے. پرسیپشن جو ہے آفاق بھائی کا, پرسیپشن جو ہے وہ اینگری ینگ مین کا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی سافٹ ہیں. ہم اس زمانے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس زمانے میں سافٹ سے, کہ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ پبلسٹی پھیلا دو سخت آدمی, مطلب پروپیگنڈا تھا بات چیت کے اندر. میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اچھی فیملی, میرا آنا جانا روز کا ملاقات کا تھا, اور محلے دار تھے ساتھ. ہاں بالکل ساتھ بھی رہے ہیں. اور روپوشی میں نہیں, اچھا روپوشی میں نہیں. آفاق بھائی ایک اچھے انسان ہے میرے حساب سے, اور انہوں نے دیکھیں ایک سب سے بڑی بات ہے سیاست کا سب سے مین یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایجنڈے پہ کام کرے. یہ نہیں کہ وہ بیک پہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو, کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو. آفاق احمد نے مہاجر کی بات کی, اردو سپیکنگ کی بات کی ہے, اسی بنیاد پر علیحدگی اختیار کی, اور تاحال اسی بنیاد پر کھڑے قائم ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنے ایم یا مقصد پہ قائم ہے تو وہ اچھا مطلب لیڈر ثابت ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھی ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر لوگوں سے ملاقات رہی, لیکن کوئی ایسا واقعہ استاد جو یاد ہو کہ آپ کو ایکسپیکٹ نہیں ہو رہا ہو کہ یہ سیاستدان تو اتنا بڑا سیاستدان ہے, جب آپ اس سے ملے, آپ نے بات کی, انٹرویو کیا, تو آپ کو لگا یہ تو بہت دوستانہ ماحول. ایک بات یاد رکھیے گا کہ سندھ کی یا تو تہذیب کا حصہ ہے. آپ کسی بھی وزیر سفیر سے اگر ملاقات کریں گے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ آپ سے بہت اچھے انداز میں ملے گا. اچھا. اور اس کی ملاقات کا طریقہ 2 دفعہ وہ آپ سے اس طرح کی بات کرے گا. جی بالکل, یہ ہماری سندھ کی تہذیب کا حصہ ہے. اب اس بات کے بعد تو ہمیں تو یہی چاہیے نا یار, ہم تو اس کے پیسے لینے تو نہیں گئے تھے نا, یا کوئی مدد لینے نہیں گئے تھے. اگر اس نے ہمیں عزت دی, آئی بیٹھے ہیں, چائے پلائی, یہ کیا. ناصر حسین شاہ سے ہماری ملاقات ہوئی, یقین جانے وہ جس طریقے سے ملا میں بتا نہیں سکتا آپ کو, کہ بالکل اس طرح جیسے کہ ہمیں عرصہ دراز سے جانتا ہے. اس طرح پیپلز پارٹی کی کا خاصہ ہے کہ وہ ملتے بہت اچھی طریقے سے ہیں سب سے, بھلے کام کریں یا نہ کریں, لیکن ملاقاتیں بہت اچھی کرتے ہیں, لوگوں کو عزت و احترام ضرور دیتے ہیں. استاد محترم, میں کچھ ماضی کے اوراق پلٹنا چاہتا تھا کہ ماضی میں کون ایسے لوگ تھے کہ جن سے مل کر آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں. جب آپ یہ دیکھیں, روشن خیال صاحب کا نام سنا ہوگا, کمانڈر روشن خیال. جی, یہ میرے ساتھ ہوتے تھے وہاں کراچی یونیورسٹی کے اندر, اور کافی بہتر آدمی تھے, اور کراچی کی مسائل پہ بھی ڈسکس ہوتی تھی ہماری, شروع دن سے ہو رہی ہے ہماری, اور جو آج تک چل رہی ہے. لیکن کراچی کا کچھ بھی نہیں بدلا, اور یقیناً ابھی اور مزید خرابی ہے. لیکن اگر اس کے اندر جو باشعور لوگ اگر اس سوچ کو آگے نہیں بڑھائیں گے کہ بھائی کراچی کو بہتر کرنا ہے یا نہیں, اس پہ محض مباحثہ ہو. ہم حکام بالا سے بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ بھائی لوگوں کو اس مسائل سے نکالو. اس میں بھی ایک پولیٹکس ہے کہ لوگوں کو مسئلے میں الجھاؤ اور حکومت چلاؤ. میں بار بار یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں, سمجھیں کہ یہ ایک بہترین قسم کی پولیٹکس ہے. گلشن اقبال میں رہنے والا ایک بھی آدمی خوش نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسوں کا جو بہت بڑا سسٹم بنا رہے ہیں, تو یار گلشن اقبال میں تو کوئی غریب لوگ رہتے نہیں ہیں, ہر ایک کے پاس گاڑی ہے, ان کو بس کی ضرورت نہیں ہے. بس کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ ایک اچھا روڈ دے دیں. جی, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. میں چاہوں گا علی بھائی کی طرف بھی جانا. علی بھائی, کن اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یادیں خوشگوار ہیں؟ سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. سر, میں سیاستدانوں سے ہٹ کر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا جو اچھے لوگوں کے ساتھ. جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے, صحافتی زندگی میں
بہت سارے سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی. محترمہ سے آخری ملاقات ان کے انتقال سے کوئی چند دن پہلے جو آخری ان کی میٹنگ ہوئی تھی عید پر, تو ان سے وہ ملاقات تھی. یہ میری ان کی دوسری ملاقات تھی. میں سیاستدانوں میں بڑی معذرت کے ساتھ بہت کم لوگوں سے امپریس ہوا, کیونکہ ان کے قول و فعل میں بڑا تضاد نظر آیا. لیکن جن لوگوں سے میں بہت متاثر ہوا, جن سے میں قریب سے جن کو میں نے دیکھا, اس میں علی حسن منگی صاحب ایک ایم این اے. علی حسن منگی جی, اور ایم این اے تھے پیس پارٹی کے, لیکن ان کی ذاتی شخصیت مجھے بڑا امپریس کرتی. انہوں نے میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی پبلک میں جانے سے گھبرائے. وہ خود اس روٹ پہ جاتے تھے اور چن کر لوگوں کی مدد کرتے تھے. کہتا نہ تھا اس بات کے کہ وہ کہتے تھے سیاست میرا ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا. میں ان سے بڑا امپریس تھا اس معاملے میں, اور انہوں نے بہت سے صحافیوں کو بیک دا ڈور جا کر ان کی ہیلپ کی. جب وہ محسوس کرتے تھے تو وہ ان کی مدد بھی کرتے تھے. اسی طرح میں کوئٹہ میں آغا گورنر رہے تھے ابھی, تحسین بھائی آپ کو یاد ہوگا پچھلے, وہ جب گورنر بنے تو جب ہماری ان کی پہلی ڈیلیگیشن کی حیثیت سے ملاقات ہوئی, تو جیسی ملاقات ختم ہوئی ہماری, تو وہ کہنے لگے یار چلے مجھے آپ کے ساتھ ایک ڈنر پہ چلنا ہے. تو نہیں سوری لنچ پہ جانا تھا. وہ میں لے کے نکلے, لیکن آپ یقین کریں انہوں نے راستے میں سے ان لوگوں کو ساتھ لیا جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اچھا ماشاءاللہ, کہ یہ بندہ ان لوگوں کو بھی, مطلب ایک جو ٹھیلا لگانے والا بندہ ہے یا ٹھوا والا ہے, یار وہ فلانے کو, ان کا جو مادی تھا انہوں نے ان کو بھی ساتھ بٹھایا کہ یار چلو فلاں جگہ کھانے پہ بیٹھتے لا. تو ان چیزوں نے مجھے بڑا امپریس کیا. اور بعض سیاستدان ایسے بھی گزرے, ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جن نام نہ لیں, لیکن ویسے سمجھائیں کہ کیا ورسٹ جو ہے سچویشن کریٹ ہوئی, کیا کہاں آپ کو لگا کہ یار ان کو تو سیاستدان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کے تھوڑا سا بتائیں, تو بڑا تضاد نام نہ بتائیں لیکن ویسے بتائیں. مثال کے طور پہ قبضہ گروپ, ٹھیک ہے نا, وہ صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے میں تو جناب ہمارا تو یہ رواج ہی نہیں ہے, ہم تو کبھی قبضہ کی طرف جاتے ہی نہیں. تو میں نے انہیں ایک گھر بتایا, میں نے کہا جی میرے کزن کا گھر ہے تو قبضہ ہو گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں. کہہ لگا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ہم تو اس چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں, ہم تو لوگوں کو یہ تقلید کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, جاؤ بھائی گاڑی لے کے جاؤ اور دیکھو محمد علی بھائی کے ساتھ جا کر کون لوگ ہیں. جب وہاں پہنچے تو ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. انہیں بتایا گیا کہ سر ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر فون پہ کہتے ہیں یار آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, اور آپ بتائیے کس طرح. مجھے بڑے شرم آئی اس بات پر کہ یار آپ بڑا دعوت سے کہتے ہیں کہ ہم تو یہ گروپ کا حصہ نہیں ہے, ہم تو قبضے نہیں کرتے, لیکن قبضے کر رہے ہیں. یہ بھی سیاستدان تھے. پھر میں جن شخصیات سے ملا جنہوں نے مجھے بڑا امپریس کیا, وہ پولیٹکس لوگ نہیں ہیں. میں 2-4 نام اگر میں اجازت دیں تو میں لے لوں. جی جی. حکیم سعید صاحب کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے. کیا شاندار شخصیت تھی حکیم سعید صاحب کی, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. نونہال سے میں نے زندگی کا اپنی آغاز کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس نونہال سے ان سے میرا جب رابطہ ہوا تو وہ شخصیت تھے کہ میرے خیال میں میری زندگی میں جن شخصیت نے بڑا اثر چھوڑا ہے اس حکیم سعید صاحب سر فہرست ہوں گے. وہ گورنر ہونے کے باوجود بھی حکمت کی پریکٹس پابندی سے ایسے ہی کرتے تھے جیسے وہ, یہ آپ کو بھی علم ہوگا, شاندار آدمی تھے. اور اسی طرح فلمی اسٹار محمد علی, ان سے بہت قربت رہی میری. وہ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دوں اگر آپ اجازت. جی جی بالکل. میں لاہور میں تھا اور میری علی صاحب سے پہلی ملاقات تھی آئی تھنک 1987 میں. 1987 میں. تو میرا لاہور میں ایک پروگرام تھا اور وہ ایک ڈیبیٹ تھی, اس کا موضوع تھا تعلیمی انعطاف کا ذمہ دار کون, فلم, سیاست یا طالب علم. تو جب میں علی بھائی کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی کہ میرا ایک شوٹ ہے ایبٹ آباد میں اس تاریخ کو نہیں آ سکوں گا. تو میری ان کی چونکہ پہلے کہنے لگے کراچی سے آئے ہو, میں نے کہا جی. کہنے لگے یار ٹھیک ہے مجھے بڑی محبت ہے سندھ سے آئے ہوئے لوگوں سے, لیکن بہرحال میں مصروف ہوں. وہ چلے گئے. لیکن جس دن میرا پروگرام اسٹارٹ ہوا, خواجہ رفیق تحسین بھائی جو قومی اتحاد کے وہ سیکرٹری جنرل, خواجہ رفیق احمد ایڈوکیٹ تھے, وہ اس پروگرام میں شریک تھے. نیاز حسن بھٹی وسیم عباس کے والد وہ شریک تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ محمد علی صاحب چلے آ رہے ہیں پروگرام میں. ارے واہ. میں اسٹیج سے اتر کے گیا ان کو ریسیو کرنے کے لیے. میں نے ان کو ریسیو کیا ہے. میں نے کہا سر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکیں گے. کہہ لگے نہیں میری شوٹ کینسل ہو گئی, اور تمہارا یہ کارڈ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ بچہ کیا سوچے گا کہ یار وہ کیا بات ہے. اور وہ جناب واہ واہ واہ, علی بھائی دی گریٹ. تو ان شخصیات نے میری زندگی بڑا اثر ڈالا. ان کا کہنا یہ تھا علی بھائی کا کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں
اس پہ کام کر لو, ایسا نہ ہو کہ یہ آج ہمارا کل بن جائے اور ہم جو ہے وہ کچھ نہ کر سکیں. استاد نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں آنے والے بچوں کو سکھانا ہے, سمجھانا ہے, اور میں بیٹھا ہوں مجھ سے سیکھو. جتنے بھی نئے نوجوان ہیں جو سیاست کے طالب علم کے طور پہ, صحافت کے طالب علم کے طور پہ اپنا کام شروع کر چکے ہیں, کیریئر بنانا چاہتے ہیں, وہ استاد تحسین کمال سے ضرور رابطہ کریں. استاد ایک آپ نے تنظیم بھی تو باقاعدہ بنائی ہوئی ہے, تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت کیجئے. کراچی کے اندر ایک تنظیم ہم نے بنائی اس لیے کہ ہم صحافیوں کو یکجا کریں اور ان کے مسائل پہ ڈیبیٹ کریں. پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے نام سے میں ایک بڑے پروگرام بھی کر چکا ہوں. جی آپ ابھی زبردست ایک نیاز حلیم بھی ہوئی, نہال ہاشمی صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, اور انہوں نے گو ہیڈ دیا, کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, جو صحافیوں کی بھلائی کے کام کے لیے تو کوئی روکے گا نہیں, ہمارا مقصد جو مین ہے وہ بھلائی ہے, اور صحافیوں کو یکجا کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ جا کر ان کے مسئلوں کا حل اور سلوشن نکالنا ہے. اس سلسلے میں ہماری میٹنگیں برابر چل رہی ہیں, اور بڑے میرے ساتھ بھی بڑے صحافی بھی شامل ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں سب کو مل کر اس معاشرے کے اندر اگر کوئی اچھی فضا بنانی ہے تو اس میں صحافیوں کا کردار لازمی ہے. اور میں پھر صحافیوں کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنا نام روشن کریں, اپنی عزت کمائیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ صحافی جو ہے ایک باشعور شہری ہے اور ایک پاکستان کا ذمہ دار شہری ہے, اور وہ کراچی کے پاکستان کے سیاسی معاشی سارے مسئلوں کو جانتا ہے, کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ معلومات بھی ضروری ہے. اگر کوئی بات چیت آپ سے کر رہا ہو تو اس کو کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کے معاشی مسائل کیا ہیں, اور یوٹیلیٹی مسائل کیا ہیں, دیگر بنیادی حقوق کیا ہیں, یہ تمام چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کا اپنا ذاتی رائٹس کیا ہے. قانون یا آئین جب بنا تھا تو اس میں ہر چیز طے ہے, اگر آپ تلاش نہیں کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے. ہر چیز کے حقوق ہے. آپ تو اگر یہ پل بن رہا ہے تو صرف اس پل بنانے والے ادارے کو آپ لیٹر لکھیں گے, جی بتائیں کہ یہ پل کتنے میں بنا ہے اور اس کی طرح ڈاکومنٹیشن مجھے دیجیے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ ادارہ آپ کو مہیا کرے گا. ایسا ہی ہے نا, بالکل. تو ہمیں اپنے اور حقوق کی اگر آپ اجازت دیں میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں. جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جیسے جرنلسٹ یونٹی ان کی تنظیم ہے, میں کہتا ہوں سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. ہاں, مطلب ایک صحافی تنظیموں کا ایک الائنس بننا چاہیے, ایک پلیٹ فارم میں آنا چاہیے, کیونکہ اتنے بڑے ملک میں ایک تنظیم سارے ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی. سر وہ یہ بات تو بڑی اونچی جگہ سے کہی گئی ہے کہ وہ 4 صوبے جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. مطلب اب ہماری بحث نہیں ہے, جن کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے, لیکن جو استاد نے بات کہی ہے کہ صحافی رائے عامہ ہموار کرتا ہے, سر انداز ہوتا ہے. بالکل. تو آپ صحافیوں کو جوڑیں گے, صحافی کسی ایک مثبت ٹریک پر چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. جی بالکل, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ تمام تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم میں آئے. یکجہتی میں بڑی, جیسے ابھی سر نے کہا کہ معلومات عامہ کی بڑی, جب میں نے نونہال سے آغاز کیا تو جنرل نالج سے کیا تھا. صحیح ہے. آج کے بچے کو آپ کسی کو سوال کریں اسے کچھ نہیں پتا, اپنے حقوق کا بھی اسے نہیں پتا. بالکل صحیح ہے. کوئی پولیس والا آپ کو برسرعام تھپڑ نہیں مار سکتا, لیکن اسے پتہ نہیں ہے, وہ اس کو چیلنج نہیں کرتا اس لیے کہ اس کو نالج نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جب معلومات کی کمی ہوئی, تعلیم کی کمی ہوئی, تو معاشرے کا بگاڑ شروع ہوا, اور صحافیوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور آئی تھنک ناٹ اونلی جرنلسٹ, میرے خیال میں جتنے میڈیا کے جو لوگ ہیں, تو اس سے صحافت کے علاوہ بھی جو لوگ میڈیا کے ہیں, گلوکار ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان سب کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے تربیت کا ضرور دیں, لوگوں کو ڈیلیور ضرور کریں, تاکہ ہماری نوجوان نسل جو آگے بڑھ رہی ہے ان کو اپنے حقوق کا ہی پتہ ہو. خاص طور پر صحافیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, اور ہمیں صحافت کے اللہ تعالیٰ نے جگہ ذرائع ابلاغ تبلیغ سے نکلا تھا, تبلیغ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا, تو یہ بڑے مقدس پیشہ ہے, اس کے ساتھ بددیانتی نہ کریں. صحیح ہے, اس پیشے کے ساتھ کم سے کم بددیانتی نہ کریں. استاد ایسے ہی میرے برسبیل تذکرہ ذہن میں آ گئی ایک سوال مزے کا, کبھی کسی سے جھگڑا ہوا, کسی سیاستدان سے, کسی وزیر سے, کسی ایڈوائزر سے, کسی جو ہے وہ اعلیٰ افسر سے, جس نے کہا ہو کہ تم باہر نکلو اخبار سے, پھر میں دیکھتا ہوں تمہیں؟ بے شک زندگی کا پارٹ ہے یار, جھگڑے کیوں نہیں ہوئے, سینکڑوں لوگوں سے جھگڑے ہوئے, بحث بازی ہوئی ہے,
بہت سارے لوگوں سے میں نے صرف آپ سے یہ کہا نا کہ ہم صرف اور صرف محبت کی مار ہیں. ہائے ہائے ہائے. ہمیں اگر کوئی محبت سے کہہ دینا پھر وہ شخص ہمارے دل میں, ہمیں کیونکہ کسی چیز کا لالچ نہیں ہے اس سے, اس لیے اس کی اچھی بات بھی مجھے اچھی لگتی ہے. کوئی بھی بات کرتا ہو تو جھگڑے تو بے شمار ہوئے. کسی زمانے کے اندر بہت بنیادی سیاست سے شروع ہوا تھا. میں ایک جب بنگلہ دیش نامنظور ہوا تھا تو کراچی سے 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, 7 اسٹوڈنٹ کو. یہ بات ہے بھٹو دور کی, جب بنگلہ دیش کو ہم نے نامنظور کیا تھا تو 7 بچے گرفتار ہوئے تھے, اس میں سے میں بھی تھا. واہ واہ واہ. اور اس وقت یہ ایج تھی کہ بالکل لڑکپن تھا, 13-14. اب وہ میٹرک داخل تھے میٹرک میں, تو وہ کیس کو ظہور حسن بھوپالی صاحب نے اس کی ضمانت کرائی تھی. آزاد خالدی بھی تھے, کوئی ظہور آزاد خالدی مجھے یاد نہیں ہوتا, لیکن ان لوگوں نے میری ضمانت کرائی تھی. وہ میرا پہلا سیاسی کیس تھا. تو لیکن یہ ایک بات پھر بتا دوں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی اچھے ٹرینڈ پہ لے کے چلے, لوگوں کو بتائیں یار ادھر سے آؤ, چھوڑو یہ چھوڑو. میں نے کئی لوگوں کو ناراضگی کی حد تک دور کیا ہے کہ یار نہیں, یہ میں اس قسم کا آدمی نہیں. آپ مجھے مارکیٹ, آپ کو تو پتہ ہے میں کسی اور اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے نا. یہی گفتگو کا اختتام ہے کہ جو صحافت ہے, ناظرین اکرام جو نوجوان سن رہے ہیں, اگر آپ نے باقاعدہ صحافت کرنی ہے, دیکھیں کسی بھی ٹرینڈ کا حوالہ, کسی بھی پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جانا, وہ ان کے سوشل میڈیا ونگ سے جڑ جانا, آپ جڑیں ضرور جڑیں, لیکن اگر آپ باقاعدہ صحافت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو غیر جانبدار ہونا ہے, آپ کو سچ پہنچانا ہے. اور یہی آج کی گفتگو کا جو ہے وہ لب لباب ہے, یہی حاصل ہے. میں اپنے مہمانوں علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, استاد محترم آپ کا شکریہ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.